معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابوالاسر حفیظ جالندھری صاحب کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام، حصہ سوم اور باب سوم۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تینوں جماعتیں اپنے اپنے رنگ میں۔ قریش۔ سر میدان نمایاں ہو رہا تھا حال تینوں کا، نمود و نام والوں کا، شریفوں کا کمینوں کا۔ قریش اپنے نمود و نام کا ڈنکا بجاتے تھے، جوانوں اور رسالوں کو یہ میدان میں سجاتے تھے، جتاتے تھے کہ ہم بھی ہیں، ہمیں بھی ماننا ہوگا، زمانے بھر کے انسانوں سے افضل جاننا ہوگا، ہم اپنی برتری منوائیں گے شمشیر کے دم سے، اگر ہم کو نہیں تم مانتے آؤ لڑو ہم سے۔ مسلمان۔ شریف انسان مساوات بنی آدم کے حامی تھے، اخوت کے مبلغ تھے، محبت کے پیامی تھے، ہر ایک انسان کے جینے کا حق منوانے آئے تھے، ورق تاریخ استبداد کا الٹانے آئے تھے، انہیں لایا تھا اس میدان میں جذبہ بھلائی کا، ضعیفوں کی مدد کا اور غلاموں کی رہائی کا۔ منافق۔ خبیثوں پر مگر ایک گو مگو کا رنگ طاری تھا، بندھی تھیں کھکھیاں روحوں پہ خوف جنگ طاری تھا، یہ نکلے تھے فقط مال غنیمت کی امیدوں میں، نہ تھا منظور ان کو نام لکھوانا شہیدوں میں، نظارہ موت کا دیکھا تو جانیں ان کی تھرائیں، پسینے چھوٹ پڑے چہروں پہ، پسینے چھوٹ پڑے چہروں کے اوپر زردیاں چھائیں۔ جماعت سے بالا خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر اللہ کا مرسل مگر اسلام کا ہادی، وہ جس کی ذات پر موقوف تھی بندوں کی آزادی، اٹھا تھا ساری دنیا کے مصائب دور کرنے کو، جفا کا آئینہ سنگ وفا سے چور کرنے کو، وہ حملہ آوروں کی شوکت و حشمت سے واقف تھا، قریشی قوم کی بے باکی و جرأت سے واقف تھا، وہ اپنے ساتھ سرمایہ نہ طاقت لے کے آیا تھا، صداقت کا مبلغ تھا، صداقت لے کے آیا تھا، اس کے ساتھی 1000 افراد اس کے ساتھ نکلے تھے مدینے سے، انہی میں 300 اشخاص تھے
لبریز کینے سے، وہ ان کی نیتیں ان کے ارادوں سے بھی واقف تھا، وہ ان فتنوں کے آئندہ فسادوں سے بھی واقف تھا، مگر جب تک زبانیں ان کی تھیں اللہ کی اقراری، شریعت ان سے کر سکتی نہ تھی اظہار بیزاری، رسالت نے ہمیشہ رحم کھایا حال پر ان کے، کیا شاہد فقط اعمال کو اقوال پر ان کے، کانٹوں پر پھول انہی کانٹوں میں امید گل توحید تھی اس کو، کہ ان کی نسل سے اسلام کی امید تھی اس کو، زمین شور سے پیدا کیے تھے پھول بھی اس نے، مرتب کی تھی ایک جمعیت معقول بھی اس نے، یہ جمعیت بظاہر مشتمل تھی چند جانوں پر، اسی کی پیروی لیکن مقدر تھی زمانوں پر، یہی جمعیت معقول یعنی 700 انسان خدا و مصطفیٰ پر آج ہونے آئے تھے قرباں، انہی پر اشرف المخلوق کا اطلاق ہونا تھا، انہی کو تا قیامت شہرائے آفاق ہونا تھا، سکھا کر درد مندی اور شرافت کے اصول ان کو، سرے راہ شہادت لے کے آیا تھا رسول ان کو، کفار مکہ اور مسلمان آمنے سامنے، ادھر نازات کثرت پر نمود و نام والے بھی، ادھر راضی رضائے حق پہ تھے اسلام والے بھی، نمود و شان و شوکت شور و گوگا اکثریت کا، اقلیت کی خاموشی تقاضا حسن نیت کا، منافقین کا جماعت سے کترا جانا، کھڑے تھے اب منافق اس طرح اسلام سے ہٹ کر، سمٹ جاتا ہے جیسے اب روئے صبح سے چھٹ کر، شہادت کے لیے غازی ہوئے جس وقت آمادہ، صفیں ہونے لگی میدان میں بہرے جنگ استادہ، برائے حفظ دین تسلیم جاں کا وقت آ پہنچا، میان دوست و دشمن امتحان کا وقت آ پہنچا، ہوئے بہرے جہاد اسلام کے غازی جو سب بستہ، تو انباہ منافق نے مدینے کا لیا رستہ، نعرہ منافقانہ کیا ابن ابی نے جب ارادہ بھاگ چلنے کا، نکالا ڈھونڈ کر اس نے بہانہ بچ نکلنے کا، پکارا مشورہ میرا محمد نے نہیں مانا، مجھے کچھ بھی نہیں سمجھا مجھے کچھ بھی نہیں جانا، دیا تھا مشورہ میں نے مدینے میں ہی رہنے کا، وہاں پر کوئی اندیشہ نہیں تھا خون بہنے کا، محمد نے کوئی پرواہ نہ کی میری رائے کی،
सहूं मैं पेड़ अपनी जान पर, अब क्यों पराए की। मेरी राय न मानी, राय मानी चंद लड़कों की। हलाकत अब हमारी हो गई पाबंद लड़कों की। वो लड़के जिन पे आयद ही नहीं था फर्ज़े जिहाद अब तक, हैं खाने खेलने की चंद बातें जिनको याद अब तक। मोहम्मद उनके कहने पर निकल आए मदीने से। ये मिल्लत हो चुकी है वाकई अब शेर जीने से। नज़र आता है भारी मुझको कुरैशी फौज का पल्ला। मुसलमान सह नहीं सकते बज़ाहिर एक भी हल्ला। जो दाना है वो बच्चों की तरह ज़िद पर नहीं अड़ते। हमें रखिए माफ़ ऐसी लड़ाई हम नहीं लड़ते। पयामे मौत है जब चींटी के पर निकलते हैं। वो मर जाए जो मरना चाहते हों, हम तो चलते हैं। फौज इस्लाम का तासुर नुमाया करके इस्लामी कुजी को और कीने को। मुनाफिक मुँह फुलाकर हो लिया सीधा मदीने को। वो बुज़दिल बेवफा गद्दार जो साथ आए थे उसके। सफ़े लश्कर घूंघट खाकर इसी के साथ ही खस के। फलक हैरान था अहले ज़मी की कज अदाई से। फलक हैरान था अहले ज़मी की कज अदाई से। 1000 अफराद में से 300 की बेवफाई से। सदाकत की गवाही जिस घड़ी शमशीर ने चाही। किनारा कर गए इब्ने उबी और उसके हमराही। ये नक्शा देख कर महुए तहैयर रह गए गाजी। ये गैरत के मनाफी थी बशर की ये दगाबाजी। ओहद में फौज मुस्लिम पर ये पहली ज़रब कारी थी। बकिया फौज पर इस वक्त एक इबरत सी तारी थी। अभी साथ नहीं आई थी खंजर आजमाई की कि पूरे 300 अफराद ने यूं बेवफाई की। बाबे चहारुम ओहद में लश्करों की तरतीब सफूफ इस्लामी। खुदा की फ़ौज में अब 700 अफराद बाकी थे। बरुए लश्कर शैतान ये आदमज़ाद बाकी थे। न कसरत थी न सामाने वगा मौजूद था उनमें, मगर ये मुतमईन थे मुस्तफ़ा मौजूद था उनमें। 1000 अफराद में से 1/3 का निकल जाना बहुत मुमकिन था उससे पाँव अक्सर का फिसल जाना। कोई परवाह न की उसकी मगर अल्लाह के बंदों ने। नज़र हक़ को सदाकत ही पे रखी हक़ पसंदों ने। मकाबिल मुशरिकों के था ही क्या इस्लाम का लश्कर। अब उससे 2/3 रह गया इस्लाम का लश्कर। उसी से काम लेना था मगर महबूबे दावर को।
دیا ترتیب حضرت نے اس چھوٹے سے لشکر کو، تیر اندازوں کا تعین اور تاکید استقامت۔ 50 افراد تیر انداز ایک ٹیلے پہ ٹھہرائے، قسم ان کو دلائی اور یہ الفاظ فرمائے کہ یہ گھاٹی بہت ہی سخت ہے اللہ کے بندو، مثال کوہ ڈٹ جاؤ یہاں اے کوہ کے مندو۔ مبادا اس طرف سے فوج دشمن حملہ آور ہو، تمہاری استقامت کا خدائے پاک یاور ہو۔ میری آنکھیں لگی ہیں دشمنوں کے ان سواروں پر، کہ غفلت دیکھ لیں تو آ پڑیں غفلت شعاروں پر۔ تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم قائم یہیں رہنا، باہم ایک دوسرے کے متصل رہنا، قرین رہنا۔ مسلمان جنگ میں مغلوب ہوں یا غالب آ جائیں، بھگا دیں دشمنوں کو یا ہزیمت خود ہی کھا جائیں۔ ہماری فوج نے میدان جیتا ہو کہ ہارا ہو، ظفر پیش نظر ہو یا خلاف اس کا نظارہ ہو، مناہی ہے تمہیں اس مرحلے کے چھوڑ دینے کی، نہ کرنا جرأت اس عہد وفا کو توڑ دینے کی۔ در اندوزوں کا خطرہ ہے یہاں دربان بن جاؤ، رہو پشتے پہ قائم اور پشپستان بن جاؤ۔ سواران قریش اس راہ سے ہم پر اگر آئیں، تو سب مردان تیر انداز ان پر تیر برسائیں۔ بہادر حملہ آور لڑنے مرنے سے نہیں ڈرتے، مگر رہوار تیروں کے مقابل رخ نہیں کرتے۔ فتح شکست و فتح کی اچھی بری کوئی بھی صورت ہو، تمہاری رائے میں ہم کو مدد کی بھی ضرورت ہو، جمے رہنا اسی ٹیلے پر ہر دم باخبر رہنا، کوئی صورت ہو مضبوطی سے اپنے حال پر رہنا۔ ہے تم پر فرض نگرانی عقب سے آنے والوں کی، رکھو تجدید اپنے نفس کی اپنے خیالوں کی۔ ہدایت کو جو مانے بس وہی سچا مجاہد ہے، یہ تم پر عہد ہے جس کا خدائے پاک شاہد ہے۔ تیر اندازوں پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر۔ غرض مردان تیر انداز پشتے پر ہوئے قائم، نظر میں تاکہ رکھیں درۂ مخدوش کو دائم۔ کہے بہر نصیحت اور بھی کلمات خیر ان پر، معین کر دیے افسر یہاں ابن جبیر ان پر۔ بقیہ فوج کی تقسیم۔ بقیہ فوج کو ہادی نے یوں تقسیم فرمایا، سلیقہ ربط و ضبط جنگ کا تفہیم فرمایا، جمایا سعد کو اور ابو عبیدہ کو مقدم پر، جواں مردان ساقہ پر کیا مقداد کو افسر،
अकाशा को यमनी फौज पर मामूर फरमाया। अबू सलमा की सरदारी में बाजुए यसार आया। अबू सलमा की सरदारी में बाजुए यसार आया। ज़ुबैर व हमज़ा व हैदर को कल्बे फौज पर रखा। सितारा हर मुजाहिद का उठाकर औज पर रखा। अलम्बरदार इस्लाम हुआ इरशाद मुसअब बिन उमैर आगे बढ़ो आओ। तुम इस फौज मुजाहिद के अलम्बरदार बन जाओ। हुआ फरते खुशी से रंगो रुख गुलनार मसाब का। हुआ फरते खुशी से रंगे रुख गुलनार मसाब का। कि ये पासे वफा अल्लाह रहे ना दारे मसाब का। झुके बोसा दिया सरकार के दस्ते मुबारक पर। मिसाले कोह मैदान में हुए कायम आलम लेकर। ये झंडा सुलह का पैगाम था दुनियाए हस्ती में। निशाने हक परस्ती था जहाने खुद परस्ती में। इरशादात आली मरतब कर लिया जब लश्करे इस्लाम हादी ने। सुनाया इस तरह अल्लाह का पैगाम हादी ने। कहा जब तक न दुश्मन खुद करे इक़दाम लड़ने का। हमारी सिमत से आए न हरगिज़ नाम लड़ने का। बगोशे होश सुन लो ये नसीहत आए मुसलमानों। कि मखलूक़ात का हक अपने हक से भी फजू जानो। बाहर सूरत अतात और अतात ज़ाते बारी की। अलामत है खुलूसो सिद्क की परहेज़गारी की। नसीहत है यही वक्त जिहाद ईमान वालों की। रहे याद आयत हक़्क़ुल इबाद ईमान वालों की। ज़ख़ीरा खैर का है या मक़ामे अज्र रोज़ जज़ा का है। ज़ख़ीरा खैर का है या मक़ाम अज्र रोज़ जज़ा का है। ये सब किसके लिए? उसके लिए है जो खुदा का है। जिहाद उसके लिए है जो खुदा की चाह रखता है। फसाद उसके लिए जो हुब्ब मालो जाह रखता है। जिसे ज़ौक़े यकीन अल्लाह पर है और क़यामत पर। बवक्ते जंग वो काबिज़ रहेगा इस्तक़ामत पर। जो अपने फ़र्ज़ को समझे, जो अपना फ़र्ज़ अदा कर दे। जो अपनी जान खालिक की मोहब्बत में फ़िदा कर दे। मुताए रुश्द व राफ़त जिसको मालिक से हो अर्ज़ानी। मुक़द्दर में उसी के है शहादत और क़ुरबानी। शिकस्त व फ़तह से बेनियाज़ी। खुदा के हुक्म पर खल्क़े खुदा के वास्ते मरना। बहुत आसान है कहना, बहुत दुश्वार है करना। जो हक़ को दोस्त रखता है
خدا ہے دوست دار اس کا، نظر ہے جس کی ناحق پر تو ہے شیطان یار اس کا۔ شکست و فتح کو تم چھوڑ دو اس کی مشیت پر، نظر رکھو فقط حسن عمل پر، حسن نیت پر۔ خدا ہر آئینہ ہے نیتوں کا جاننے والا، ہمارے حال اور اعمال کو پہچاننے والا۔ شہادت ہی اصل اسلام ہے، شہادت ہی جہاد فی سبیل اللہ کی صورت ہے۔ برائے فتح صبر و استقامت کی ضرورت ہے، مسلمان کا حصول مال و زر کیا ہے شہادت ہے، مسلمان کے لیے فتح و ظفر کیا ہے شہادت ہے۔ جہاد راہ حق کیا ہے، غذا کیا ہے شہادت ہے، ہماری زندگی کا مدعا کیا ہے شہادت ہے۔ اسی صورت سے نصرت کی طلب کرتے ہوئے نکلو کہ ارشادات باری کا ادب کرتے ہوئے نکلو۔ اطاعت پیغمبر، راست بازی اور راستی، فقط خوشنودی خالق اسی پر ہے مسلمانوں، کہ پیغمبر کرے جو حکم لازم ہے کہ گردانو۔ تمہارے نفس پر جو فرض عائد ہے بجا لاؤ، نہ تم سختی سے گھبراؤ نہ اپنی حد سے بڑھ جاؤ۔ میں ہر آئینہ خوباں ہوں تمہاری راست بازی کا، یہی دنیا میں ہے سب سے بڑا انعام غازی کا۔ پہلو تہی تفرقہ و نفاق کی ممانعت، ادائے فرض سے پہلو تہی تاخیر و کوتاہی ہیں ان سب کے نتائج ضعف ایمان اور گمراہی۔ نفاق و اختلاف باہمی ہے خبث باطن کا، یہ ان کے کام ہے اللہ پر ایمان نہیں جن کا۔ جماعت میں جو ڈالیں تفرقہ بہر زر اندوزی، خدا دیتا نہیں ایسوں کو ہرگز فتح فیروزی۔ نہ ڈھونڈو آسرا راہ خدا میں جز خدا کوئی، خدا کے قرب کا رستہ نہیں اس کے سوا کوئی۔ رسول کی اطاعت نصرت کا وسیلہ، وسیلہ نصرت حق کا پیغمبر کی اطاعت ہے، شفاعت اس کا حصہ ہے جسے حق پر قناعت ہے۔ پیغمبر جس عمل کا حکم دے کرنے پہ جھک جاؤ، پیغمبر روک دے جس کام سے فی الفور رک جاؤ۔ الگ تفریق سے رہ کر رہو ملت سے وابستہ، کہ ہے فوز و فلاح دو جہاں کا ایک یہی رستہ۔ الگ تفریق سے رہ کر رہو ملت سے وابستہ، کہ ہے فوز و فلاح دو جہاں کا ایک یہی رستہ۔ موت و حیات اور حلال و حرام، خیال مرگ سے بے فائدہ انسان ڈرتا ہے، بغیر اذن خالق کوئی جیتا ہے نہ مرتا ہے۔
बकदरे एक नफ्स कब्ज में ला सकता नहीं कोई, बढ़ा सकता नहीं कोई, घटा सकता नहीं कोई। मुकद्दर रिज़्क जिसका जिस कदर है, खा ना ले जब तक खुदा की नेमतों से अपना हिस्सा पा ना ले जब तक। फरिश्ता मौत का उस पर मुसल्लत हो नहीं सकता, बगैर हुक्म हाकिम जाने शीरी खो नहीं सकता। तुम्हें इस बाब में ईमान को मलहूज, तुम्हें इस बाब में ईमान को महफूज रखना है। हुसूल रिज़्क में पाकीज़गी मलहूज रखना है। मुसलमानों के हिस्से में फ़कत उकुले हलाल आए, कमी बेशी की सूरत हो तो राज़िक का ख़याल आए। नहीं गुंजाइशे माले हराम, नहीं गुंजाइशे माले हराम इस्लाम के अंदर, गवारा हो नहीं सकता ये काम इस्लाम के अंदर। महारिम से करो परहेज़ अगर ईमान वाले हो, पैगंबर तुम में है मौजूद तुम कुरान वाले हो। गुनाह आलूद फ़िक्रे रिज़्क की तुमको मनाही है, ये तलकीने पैगंबर है, ये इरशाद इलाही है। मकामे जंग हो या सुलह का हंगाम हो कुछ हो, हुसूल रिज़्क में तकलीफ़ हो आराम हो कुछ हो, तरीक़े रास्तबाज़ी छोड़ देना मना है तुमको, सफ़ा का शीशे दिल तोड़ देना मना है तुमको। मुसलमानों ये दरसे ज़िंदगी जब तक न भूलोगे, जहाने कामरानी में फलोगे और फूलोगे। सफ़ों को इंतहाई रब्त से आरास्ता कर लो, दिलों को नूरे जोशो ज़ब्त से पैरास्ता कर लो। सफ़ाए क़ल्ब से मैदान में उस्तादा हो जाओ, जिहादे फ़ी सबीलिल्लाह पर आमादा हो जाओ। जो तीरंदाज हैं कायम रहे मखदूश टीले पर, नज़रता इख्तिताम जंग हो दुश्मन के हीले पर। बसद इसरार की जाती है ताकीद एक एक, ताकीद एक एक उनको, के टीले से न भटकाए किसी मंज़र की दीद उनको। खिलाफ़े राह पैगंबर कदम जो भी उठाएगा, कोई रास्ता न देखेगा कोई मंजिल न पाएगा। फ़ौज गनीम की तरतीब, कुरैशी जवीश की तकसीम। इधर कुफ़ार मक्का ने सजाया मक्का वालों को, संभाला अफसरों ने पैदलों को और रिसालों को। सिपे सालार अबू सुफियान बसद फ़ख्रे सिपेदारी, सरे मैदान करता था नमूदे शान सालारी। दिखाई अफसरा ने फ़ौज ने ताज़ीम लश्कर की, हुई थी रात ही से इस तरह तक़सीम लश्कर की। खालिद का रिसाला एक यमन पर जिसके खालिद बिन वलीद अफसर, मिसाले शेरे गज़ा मुस्तैद हरदम झपटने पर।
وہ خالد جس کو ایک دن خادم اسلام ہونا تھا، وہ جس کو فاتح ایران مصر و شام ہونا تھا، ابد تک نام جس کا رشک مہر و ماہ بننا تھا، جسے اسلام کے ہاتھوں میں سیف اللہ بننا تھا، مقدر تھی قیادت جس کو افواج الہی کی، وہ خالد لے کے آیا تھا یہاں نیت تباہی کی۔ اکرمہ بن ابو جہل کا رسالہ۔ اسی صورت رسالہ میسرے پر بھی جمایا تھا، یہاں ابو جہل کے فرزند کو افسر بنایا تھا۔ دماغ اکرمہ ابن ابو جہل آج کیا ملتا کہ اس کو اب نظر آتا تھا بدلہ باپ کا ملتا۔ خبر کیا تھی کہ ایک دن مائل اسلام ہونا ہے، خدا کے غازیوں میں اکرمہ کا نام ہونا ہے۔ نہیں تھی تاب ابھی نور جہاں تاب محمد کی، قسم کھا کر چلا تھا قتل اصحاب محمد کی۔ سواروں کا پرا لے کر کھڑا تھا طاق میں، یہ بھی بڑا فتنہ تھا اعدائے رسول پاک میں، یہ بھی ابو سفیان اور کفار کے علمبردار میں جھڑپ تھا۔ شہرا آل عبدالدلدار کی شان شجاعت کا نشاں بردار ٹھہرایا گیا ان کو جماعت کا۔ قریش مکہ جب بھی طاقت پر تیار ہوتے تھے تو عبدالدلدار والے ہی علمبردار ہوتے تھے۔ انہی میں ایک بہادر پہلواں کا نام تھا طلحہ، عدو دین حق تھا، دشمن اسلام تھا طلحہ۔ ابو سفیان نے بلوایا اسے اور ہنس کے فرمایا کہ اے طلحہ، تمہارے امتحان کا وقت بھی آیا۔ ہم آئے ہیں یہاں پر انتقام بدر لینے کو، تسلط میں نبوت کا مقام صدر لینے کو۔ علم پر برسر میدان اگر کوئی وبال آیا، سمجھ لینا قریشی شان و شوکت پر زوال آیا۔ علم گر سرنگوں ہو جائے لشکر تھم نہیں سکتا، بہادر سے بہادر کا قدم پھر جم نہیں سکتا۔ تجھے اے طلحہ اس لشکر کی عزت آج رکھنا ہے، ہماری اور اپنے خاندان کی لاج رکھنا ہے۔ ذرا دل تھام کر قریشی علم کو تھامنا طلحہ، کہ ہوتا ہے لڑائی میں قضا کا سامنا طلحہ۔ علمبردار ہی کے دم سے ہے بازی لڑائی کی، علم رکھ دو اگر ہمت نہ ہو جنگ آزمائی کی۔ نہ ہو ہمت تو لاؤ خود علم اپنا اٹھا لیں ہم، علمبردار لشکر اور ہی کوئی بنا لیں ہم۔ طلحہ کا جواب سخت۔ ابو سفیان کے طعنے پر غضب میں بھر گیا طلحہ، زباں پر آئی گالی ضبط لیکن کر گیا طلحہ۔ کہا کیوں اس قدر باتیں بناتے ہو ابو سفیان، سر میدان کمینہ پن دکھاتے ہو ابو سفیان۔ علمبردار ہونا حق ہے میرے ہی گھرانے کا،
میں اس کو دیکھ لوں گا جو علم لینے کی ٹھانے گا۔ میں واقف ہوں تمہارے حاسدانہ رنگ خصلت سے، مجھے محروم کرنا چاہتے ہو آج شہرت سے۔ اگر مغلوب ہو جانے کا ہوتا کوئی اندیشہ، علم کا نام ہی لیتے نہ ہرگز تم دغا پیشہ۔ یقینی فتح ہے تم اس لیے باتیں بناتے ہو، بہادر بنتے ہو تنتے ہو اور شیخی دکھاتے ہو۔ شرارت وقت نام و ننگ کرنا چاہتے ہو تم، سرے میداں مجھی سے جنگ کرنا چاہتے ہو تم۔ قسم ہے لات کی کہنا تمہارا ہو نہیں سکتا، کسی کو ہم علم دے دیں گوارا ہو نہیں سکتا۔ علم برداری جنگ آج عبدالدلدار کا حق ہے، تمہاری کدو کاوش آج اس بارے میں ناحق ہے۔ نمود و نام تم ہم کو یہ ترکیبیں سکھاتے ہو، سپہ سالار بن کر شان استادی دکھاتے ہو۔ ہمارا فرض کیا ہے تم سے بہتر جانتے ہیں ہم، بہادر اور بزدل کون ہے پہچانتے ہیں ہم۔ حفاظت اس عالم کی ہے ہمارا کام ہم جانیں، ہم اپنا نام اچھالیں یا کریں بدنام ہم جانیں۔ تمہارے پیٹ میں اٹھے نصیحت کا مڑوڑا کیوں، ہمارے کام میں اٹکاؤ تم آ کے یہ روڑا کیوں۔ علم کو لے سکو تم نہ منت سے نہ جبریہ، ہٹو اب سامنے سے اس نصیحت کا ہے شکریہ۔ ابو سفیان کا کھسیانہ پن۔ ابو سفیان ہوا طلحہ کی باتوں سے جو کھسیانا، کہا اے طلحہ تم نے میرے مطلب کو نہ پہچانا، اگر رکھو گے باہر ضابطے سے تم قدم اپنا، تو اتنا یاد رکھو ہم بنا لیں گے عالم اپنا۔ کہا طلحہ نے لیکن وہ علم جب بن کے آئے گا، اسے بھی کوئی عبدالدلدار والا ہی اٹھائے گا۔ غرض یہ تو میں روک دو اور تیز گفتاری ہوئی مشکل سے ختم، اور پائی طلحہ نے علمداری۔ جہاں کبر و رعونت ہو وہاں جھگڑا ضروری ہے، یہ وحدت کے منافی ہے اسی کا نام دوری ہے۔ علم کے سائے میں بڑھ کے عبدالدلدار والوں نے صفیں آراستہ کی پیدلوں نے اور سواروں نے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین اللہم آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔